اس عزت افزائی کے لیے میں کراچی جم خانے کی لائبریری کمیٹی کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ معزز ممبران اور انگلش گرامر کے ساتھ گستاخی اور دست درازی کو اپنا حق زبان آوری سمجھتے ہیں۔ ایسے میں اس نوعیت کے ادبی پروگرام ایک خوش آئند تبدیلی اور صحت مند روایت کی نوید ہیں، جس پر اوروں کو تعجب ہو یا نہ ہو، خود ادیبوں اور شاعروں کو حیرت و مسرت محسوس ہوتی ہے۔ ہم تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام۔ میں جملہ اراکین ادبی کمیٹی کا سپاسگزار ہوں، بالخصوص جناب باسط علوی صدر جم خانہ، جناب نسیم گاندھی کنوینر، اور جناب عبدالغفار ایوب کا، جنہوں نے اس پرتکلف محفل و پذیرائی کا اہتمام کیا۔ ان تینوں حضرات کی مادری زبان اردو نہیں ہے۔ ان کی والہانہ شیفتگی کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ادب اور شاعری ان کے لیے منقوہ نہیں، بھید بری محبوبہ کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کرم فرماؤں کی نوازش فراواں اور پرخلوص اصرار کے نتیجے میں تقریباً 5 سال بعد آج شام مجھے آپ سے پھر ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے بارے میں ایک شکایت عام ہے کہ محفلوں میں بہت کم دیکھا جاتا ہوں۔ اکثر یہ کہہ کر معذرت کرتا ہوں کہ میں ادبی اعتکاف میں ہوں۔ طے یہ ہوا تھا کہ یہ تقریب لان پر ہوگی، مگر عین وقت پر معلوم ہوا کہ آج تو لان کے قریب ہی خواتین کی سوئمنگ کا دن ہے۔ میں خود ایک پردہ نشین ادیب کی شہرت رکھتا ہوں۔ چنانچہ میری بے پردگی کے خیال سے یہ تقریب اس ہال میں ہو رہی ہے۔ اس عنایت کا شکریہ بھی لازم ہے کہ میری درخواست کے عین مطابق مجھ پر کوئی مضمون نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ایسی تقریب میں میری صرف ایک شرط ہوتی ہے، وہ یہ کہ مجھ پر کوئی مضمون نہیں پڑھا جائے گا۔ مجھے اپنی جتنی بھی تعریف کرنی ہوتی ہے وہ الحمدللہ خود کر لیتا ہوں، اور اسے ثواب کا کام سمجھتا ہوں، اس لیے کہ دوسرے جھوٹ بولنے سے بچ جاتے ہیں۔ آج کے کارڈ میں اس تقریب کا وقت بعد نماز مغرب لکھا ہے۔ ان الفاظ میں وقت کا تعین بالعموم عقد نکاح کے لیے ہوتا ہے، لہذا اس تقریب کی ترقی درجات کا بھی شکریہ واجب ہے۔ انشاءاللہ بعد نماز عشاء و قبل از تہجد یہ محفل اختتام کو پہنچے گی۔ شگفتہ تحریر، لطیفہ اور کوہ طور بس ایک ہی بار جلوہ دکھاتے ہیں، دوسری یا تیسری دفعہ کوئی موسیٰ بے ہوش ہونے اور طور جلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نثر کا سب سے بڑا ہینڈی کیپ یہ ہے کہ مطلب فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، لہذا ہمارے ہاں عشق کے اظہار، حکومت کی مخالفت اور غیر شرعی جذبات کی نکاسی کے لیے شعر کا سہارا لیا جاتا ہے۔
नस्र पारा कितना ही अच्छा हो, उसे दोबारा से बारह सुनने या पढ़ने की ताब सिर्फ उसका मुसन्निफ ही ला सकता है। जबकि वही पुरानी गज़लें गुज़िश्ता 50 बरसों से सुनते सुनते और उन पर सर धुनते धुनते हमारे तो सर के बाल सफ़ेद हो गए और सफ़ेद से फिर काले हो गए। तो मैंने ये उज़्र किया था कि मैं यही मज़ामीन मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ जगहों पर सुनाता रहा हूँ, तो मुझे ये इत्मीनान दिलाया गया कि कराची जिमखाना के मेंबरों का इतना अच्छा नहीं है कि उन्हें ये याद रहे कि क्या एक बहुत ही हौसलामंद नाबीना शायरा को तरन्नुम से गज़ल पढ़ते सुना है। जाहिर है उनके नाबीना होने पर कौन एतराज़ या तंज कर सकता है, लेकिन इसको क्या कीजिए कि वो सामीन को बिल्कुल बहरा समझ के शेर पढ़ती है। ऐसा तरन्नुम रिवायती ढोल की तरह दूर ही से बर्दाश्त किया जा सकता है। पास का ढोल सिर्फ इस सूरत में सुहाना लगता है कि आप खुद इसे बजा रहे हो। एक और शायरा हैं जो अक्सर बैनुल अक़वामी मशाइरे लूटती रहती हैं। वो ऐसा लिबास पहनकर आती हैं कि मालूम होता है उनके शौहर नाबीना है। लोग खुद शायरा को मिसरे तरह की मानिंद उठाए उठाए फिरते हैं। इसी तरह दिसावर से एक मारूफ शायर अक्सर बुलाए जाते हैं। वो अपनी हर गज़ल राग में गा के सुनाते हैं, धुन भी खुद ही कंपोज करते हैं। चुनाचे बहर से खारिज मिसरे को सुर से भी खारिज कर देते हैं। साथ ही हाथ से ऐसे इशारे करते हैं कि शेर तहजीब से भी खारिज हो जाता है। लिहाजा सबसे ज्यादा दाद उन्हीं को मिलती है, इसलिए कि इशारे सबकी समझ में आ जाते हैं। हजरात, मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि कुछ दोस्त खड़े हैं वहाँ। अगर इनका कोई इंतजाम हो सके तो मेरी शर्मिंदगी में कुछ कमी होगी। एक बुजुर्ग हैं ज़ियाउल हक कासमी, वो इत्तेफाक से आज नहीं है मगर कराची की एक बहुत मारूफ हस्ती हैं। उन्होंने मुझसे अपने भाई यानी अताउल हक कासमी की एक तकरीब में सदारत के लिए कहा था। उसमें जो कुछ मैंने पढ़ा था उसका एक पैरा आपको सुनाता हूँ। अफसानवी ज़बान में ये एक गर्म दोपहर की बात है जब चील अंडा और कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन ट्रांसफार्मर छोड़ देती है। ज़ियाउल हक कासमी साहब ने मुझे तकरीब की सदारत के लिए हुक्म दिया। ज़ियाउल हक साहब अपने नाम के तारीखी हैंडीकैप के बावजूद कराची की अदबी तकरीबों के रूह रवां हैं। उनके हुक्म से यूं भी सरताबी मुमकिन नहीं कि वो अरसा दराज से बेवक्त मरने की धमकियां देते रहे हैं। अशार में वसल की फरमाइश इस तौर से कर रहे हैं जैसे वसीयत कर रहे हो, और कभी इस तरह जैसे बैंकों के नादहंदगान से डूबी हुई रकमें वसूल करने की धमकी दे रहे हो। कल जब इस तकरीब से मुताल्लिक उनका फ़ोन आया तो मैंने पूछा तबीयत कैसी है। घबराए घबराए बोले पेट बहुत बढ़ गया है। मैंने कहा ये खुशखबरी आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? एक कहकहे के बाद फरमाया कि वजन भी दिल के ऑपरेशन के बाद 20 किलो बढ़ गया है। इसी हिसाब से
کمزوری بڑھتی جا رہی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے ٹانگیں صہبا لکھنوی کی لگا دی ہیں. بیماری کو انجوائے کرنا کوئی ان سے سیکھے. اپنی بیماریوں کا ذکر ایسے مزے لے لے کے کرتے ہیں جیسے بعض ان پڑھ عورتیں ایک دوسرے کو اپنی ہر زچگی کے حال اور اس کے بعد کی گئی توبہ کے انجام سے مطلع کرتی ہیں. فرماتے ہیں میری ہارٹ ٹربل کی اصل وجہ یہ ہے کہ میں نے بحمد اللہ ساری زندگی اپنی خواہش کے مطابق گزاری ہے، مولویوں اور ڈاکٹروں کی مرضی کے مطابق نہیں. جی بھر کے اخروٹ کا حلوہ کھاتا ہوں، ناشتہ اکثر برنس روڈ کی نہاری سے کرتا ہوں. عمر کے ساتھ ساتھ مرغن غذا سے رغبت بڑھتی جاتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے تمہیں دل کا آپریشن کرانا پڑا، لیکن مجھے تو آپ پر ترس آتا ہے کہ آپ کو اخروٹ کا حلوہ اور نہاری کھائے بغیر دل کا آپریشن کرانا پڑا. اب آپ اپنے آفت و آپریشن زدہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ رج کے کھانے کے بعد آپریشن کروانا بہتر ہے یا ساری عمر بھوکے مرنے کے بعد. ہم تو 15 سال سے کہ یہی ہماری مدت نیازمندی بنتی ہے دیکھتے آئے ہیں کہ جب بھی نصیب دشمنا ان کی طبیعت ناساز ہوتی ہے وزن 2-3 کلو بڑھ جاتا ہے. مطلب یہ کہ موجودہ جثہ و جسامت بیماریوں کا تعمیر کردہ ہے. ہم ان کے نجی کوائف سے محرمانہ واقفیت کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ ان کے کمربند کی اڈوائن بنا کر بڑی آسانی سے چارپائی کسی جا سکتی ہے. صاحبو، دل کا آپریشن ہمارا بھی ہوا ہے، مگر اس کے بعد وہ لہر نہ پھر دل میں جاگی، وہ رنگ نہ لوٹ کے پھر آیا. میں ان کے کردار کی زیادہ وضاحت کرنے سے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ ہم دونوں نہ بے تکلف ہیں نہ ایک دوسرے کو بہت قریب سے جانتے ہیں. شاید اسی لیے ایک دوسرے کا اتنا احترام کرتے ہیں. اب اپنے بینک میں اپنے ایام ٹریننگ کی اور ابتدائی کیریئر کا ایک چھوٹا سا نقشہ پیش کرتا ہوں. ہم ریوڑ میں نئے داخل ہوئے تھے. ہر ایک سینگ مارتا تھا کہ جس سے بات مجھے دوستوں کی بے آرامی کا بہت احساس ہے. لوگ کھڑے ہیں کافی تعداد میں. آپ فرما رہے ہیں کہ کرسیاں تو لگا دی ہیں، آپ کو دیکھنے کی خاطر کھڑے ہیں. تو بڑا معقول عذر شرعی ہے. حفیظ جالندھری کا ایک شعر ہے کہ پری رخوں کی زبان سے کلام سن کے میرا بہت سے لوگ میری شکل دیکھنے آئے. تو ابھی اقتباس سنیے. ہم ریوڑ میں نئے داخل ہوئے تھے. ہر ایک سینگ مارتا تھا کہ جس سے بات اس نے ہدایت ضرور کی. یوں تو سارے جہان کی کھڑکیاں ہمارے ہی آنگن میں کھلتی تھی، لیکن یعقوب الحسن غوری کا انگوٹھا
ہمارے ٹینٹوے پر ہی رہتا تھا۔ روز روز کے تان و تشنی سے ہمارا کلیجہ چھلنی ہو گیا تھا، بلکہ چھلنی میں چھید بھی ہو گئے تھے۔ چھلنی میں چھید بھی ہو گئے تھے، جن میں سے اب تو موٹے موٹے تانے پھسل کر نکلنے لگے تھے۔ من جملہ دیگر الزامات کے ہم پر ایک الزام یہ تھا کہ ہمارے دستخط گستاخانہ حد تک لمبے ہیں۔ اتنی قلیل تنخواہ اتنے بڑے دستخط کی کفالت نہیں کر سکتی۔ یعقوب الحسن غوری کو اینڈرسن دن میں کئی بار طلب کرتا، کبھی کچھ پوچھتا، کبھی کچھ۔ اندر جانے سے پہلے وہ اپنی ہتھیلی پر کاپنگ پینسل سے وہ تمام متعلقہ و غیر متعلقہ اعداد و شمار نوٹ کر لیتے جن کے بارے میں اینڈرسن سوال کر سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ سوال کرتا، یعقوب الحسن غوری منہ پھیر کر ید بیداغ کے متعلقہ حصے کو زبان سے چاٹ کر حروف کو روشن کرتے اور کھٹاک سے صحیح اعداد و شمار آنے پائی سمیت بتا دیتے۔ ایک دن ہم نے عرض کیا، آپ کاغذ پر لکھ کر کیوں نہیں لے جاتے؟ ارشاد ہوا، آپ کو بینکنگ میں آئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، آپ انگریزوں کے مزاج سے واقف نہیں۔ کاغذ پر نوٹ کر کے لے جاؤں تو یہ سمجھے گا کہ میرا حافظہ جواب دے چکا ہے۔ میں خدا نخواستہ بوڑھا ہو گیا ہوں، ابھی تک تو وہ ولایتی الو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تمام اعداد و شمار منہ زبانی یاد ہیں۔ اس کے کچھ دن بعد اینڈرسن نے ہمیں طلب کیا اور پوچھا کہ نارائن گنج برانچ کے ڈوبے ہوئے قرضوں کی مجموعی تعداد اور رقم کیا بنتی ہے، صحیح بتاؤ۔ صحیح تو درکنار، ہم تو غلط جواب دینے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے تھے۔ ہمیں شش و پنج میں مبتلا دیکھا تو کہنے لگا، ہری آپ جلدی سے ہتھیلی چاٹ کے بتاؤ۔ اسی زمانے میں ایک گوئنیز کرسچن کلارک ہمارے ساتھ کام کرتا تھا، اور اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ کلارک جس اسٹول پر پہلے دن کام شروع کرتا تھا اسی اسٹول سے وہ ریٹائر ہوتا تھا۔ ٹریننگ کے دوران میں ایک دفعہ ہم نے جمعدار اسلم سے شکایت کی کہ ہمارے اس زمانے میں ہم بھی اسٹول پر بٹھائے گئے تھے کہ اس اسٹول پر گرد جمی رہتی ہے ہمارے پر۔ تو اس نے جواب دیا کہ اس بینک میں اسٹول ملازموں کے کولوں سے صاف کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ڈسوزا ایک گوئنیز کرسچن کلارک تھا جو کوئی 30 سال سے کام کر رہا تھا، اور اس کا کام کیبلز کو کوڈ میں بھیجنا ہوتا تھا، یعنی عام انگریزی کو کوڈ میں ترجمہ کر کے وہ بھیجتے تھے، اور وہ پیٹرسن کوڈ کہلاتی تھی۔ اب سنیے، اس زمانے میں بینکوں میں کوئی ٹریننگ ہوتی تھی نہ لیکچروں کا بکھیڑا، نووارد گھس بیٹھ کر خود ہی کچھ سیکھ لے تو سیکھ لے، ورنہ کوئی کچھ بتا کے نہیں دیتا تھا۔ واحد ہدایت یہ تھی کہ ہر بات آبزرو کرتے رہو، بس دیکھتے چلے جاؤ۔ نئے رنگ روٹ پر جگادریوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، جیسے ایک زمانے میں روم میں حق و ناحق کا فیصلہ بھوکے شیر کرتے تھے جنہیں مسیحیوں پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ شیر ویجیٹیرین نہیں تھے۔ خلق خدا تالیاں بجا بجا کر حق یعنی شیر کی فتح پر مسرت کا اظہار کرتی تھی۔ بینک اپنے تار اور کیبل خفیہ کوڈ میں بھیجتے ہیں،
فائدہ اس کا یہ کہ جن کو بینک کے ساتھ فراڈ کرنا ہو انہیں پہلے اس کا کوڈ چرانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ کوڈ اتنی ضخیم ہوتی ہے جتنی عام ڈکشنری۔ ڈسوزا 25-30 سال سے سادہ انگریزی کو پیٹرسن کوڈ میں منتقل کرنے اور پھر اس آملیٹ سے دوبارہ انڈا بنانے پر مامور تھا۔ ساری کوڈ حفظ ہو گئی تھی اور بغیر دیکھے ترجمہ کر لیتا تھا۔ تنہا 5 آدمیوں کے برابر کام کرتا تھا۔ اس کے ذمے ہمیں اس جناتی زبان میں تار بنانا سکھانا تھا۔ مراقی تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ 15 سال پہلے اسے ایک گوینیز ٹائپسٹ سے عشق ہو گیا تھا، لیکن وہ ایک ہندو تاجر سے شادی کر کے ہانگ کانگ چلی گئی۔ اس دن سے اس کا یہی حال تھا۔ فرصت کے اوقات میں محبوبہ کے نام پیٹرسن کوڈ میں ایکسپریس تار ڈرافٹ کرتا اور پھاڑتا رہتا تھا۔ کوئی قریب جاتا تو تار کو ہاتھ سے ڈھانک کر کہتا، کیا تمہاری ماں بہن نہیں ہے؟ بڑی بڑی آنکھوں میں جو ابلی پڑتی تھی، بے خوابی کے سرخ ڈورے، سر آگے سے گول پیچھے سے چپٹا، گندمی یعنی میکسی پاک ویرائٹی رنگ، چہرے پر دائمی وحشت، رات کو 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتا تھا۔ دفتر آتے ہی اپنا سیاہ کوٹ جس کا کالر روزانہ استری کرنے سے چمکنے لگا تھا کرسی پر ٹانگ دیتا۔ نظر اتنی کمزور کہ جب تک ہمارا چہرہ اس کی آنکھ کے ڈھیلے سے 3 انچ فاصلے پر نہ ہو ہمیں پہچان نہیں پاتا تھا۔ اس فاصلے سے بھی ہمارے سر میں پڑے ہوئے گارڈینیا تیل کی خوشبو کی وجہ سے ہمیں پہچانتا تھا۔ اینک کی قسم تھی۔ صبح 8:30 بجے رجسٹر پر سجدہ ریز ہوتا تو 6 بجے سلام پھیرتا تھا۔ کبھی کوئی جھوٹوں بھی چھڑ دیتا تو دفتر میں بھونچال آ جاتا۔ مار پٹائی کے بعد وہ بائیں ہاتھ پر کوٹ ڈال کر چیف اکاؤنٹنٹ کے سامنے جا کھڑا ہوتا، دائیں ہاتھ سے اپنے 16 ہیڈ کو چھوتا، دوہرا ہو کر بو کرتا اور بغیر کچھ کہے سنے دروازے سے گولی کی طرح نکل جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس نے وہیں اور اسی وقت استعفیٰ دے دیا ہے، کل سے بینک میں نہیں آئے گا۔ شام کو 2-3 چرب زبان افسر اسے منانے گھر جاتے اور منتیں کر کے دوسرے دن آنے پر رضامند کرتے۔ جون جولائی میں بھی کمبل اوڑھ کے سوتا تھا۔ کہتا تھا کمبل نہ اوڑھوں تو ڈراؤنے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ دفتر میں جہاں بیٹھتا وہاں پنکھا نہیں چلنے دیتا تھا۔ کہتا تھا پنکھا چلنے سے مجھے خونی بواسیر ہو جاتی ہے۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب مہر علوی صاحب اور باسط علوی صاحب کے دادا جان قبلہ اس بینک میں ہم سے بینکنگ کرتے تھے۔ اس سے بینکنگ کے رموز اگلوانا ایسا ہی تھا جیسے کسی خونخوار کتے کے جبڑے میں دبی ہوئی نلی میں سے گودا نکالنا۔ ڈی سوزا کی صحت قابل رشک حد تک اچھی تھی۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہاری تندرستی کا کیا راز ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میں کبھی چت نہیں سوتا اور میں نے 25 سال سے کوئی چھٹی نہیں لی، ورزش کبھی نہیں کی۔ ایک روز وہ اچانک غیر حاضر ہو گیا۔ دوسرے دن اس کے گھر ایک افسر بھیجا تو وہ خبر لایا کہ ڈی سوزا پولیس تھانہ پریڈی اسٹریٹ کی حوالات میں بند جہازی سائز کی گالیاں بک رہا ہے۔ اس کے باپ کی سومرسیٹ اسٹریٹ میں ٹیلرنگ کی بڑی پرانی دکان تھی۔ کسی بات پر باپ سے جھگڑا ہو گیا اور اس نے جہازی سائز کی قینچی
باپ کے کولے میں گھونپ دی، 9 ٹانکے آئے۔ اس واقعے سے بینک میں دہشت پھیل گئی، لوگ اس کے دائیں بائیں 2 کرسیاں چھوڑ کر بیٹھنے لگے۔ ڈسپیچ ڈپارٹمنٹ نے اپنی قینچی کیش بکس میں منتقل کر دی۔ دوسری قسم کی قینچیاں بھی تالو سے لگ گئیں۔ بڑے بڑے افسر کمر پر پیچھے ہاتھ باندھ کر چلنے لگے۔ ڈی سوزا کو پینسل کی نوک بھی تیز کرتے دیکھتے تو ڈھڑس اٹھتے۔ ایک دن 4-5 کلارک ہماری قیادت میں چیف اکاؤنٹنٹ کے سامنے وقت کی صورت میں پیش ہوئے اور فریاد کی کہ 2 دن سے ڈی سوزا کے سامنے ایک 7 انچ پیوست ہونے والا پیپر نائف پڑا ہے جس سے وہ کھیلتا رہتا ہے، ہمیں ٹانکے لگوانے سے ڈر لگتا ہے۔ چیف اکاؤنٹنٹ نے ڈی سوزا کو بلا کر نرمی سے سمجھایا کہ تم چاقو واپس کر دو، ان بیچاروں کو ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگا یہ سالہ لوگ کائے کو بوم مارتا ہے، بے فضول ڈرتا پڑا ہے، یہ میرے فادر تھوڑے ہی ہیں۔ اب ہمارے دوست افتخار عارف پر چند سطریں۔ افتخار عارف کے ذوق اور مزاج کا تھوڑا بہت اندازہ ان کی پسند و ناپسند کی قطعیت اور تنوع سے ہوتا ہے۔ آئیے پہلے ان کی چڑ پر نظر ڈالیں۔ ٹھس آدمی، شیر ناشناس باس، بینکرز، ہر قسم کی دال اور سبزی، صحیح سائز کی قمیض، بدن کی ہر وہ جنبش اور حرکت جس پر ورزش کا گمان ہو، چھوٹی بہر اور پختہ عمر والوں کی صحبت سے پرہیز کرتے ہیں۔ اب ذرا ان کی مرغوبات ملاحظہ ہوں۔ پہلے نمبر پر سیخ کباب، دوسرے نمبر پر شامی کباب، تیسرے پر بہاری کباب، پھر کسی بھی قسم کا کباب۔ اس کے بعد بریانی جس میں چاول برائے نام ہوں، تیز مرچیں اور گرم مسالہ اور اسی خاصیت کا اسکینڈل۔ ہر قسم کا میٹھا جس میں شکر کے ساتھ کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب شکر خوری، یہ لندن میں لکھا تھا میں نے۔ مرزا کہتے ہیں کہ یورپین میٹھے ذیابیطس کی مریضوں نے ایجاد کیے۔ خراب شاعر کو افتخار عارف بکری شاعر کہتے ہیں حقارت میں، حالانکہ بکری میں ہمیں تو اس کے علاوہ کوئی خرابی نظر نہیں آتی کہ افتخار اس کے کباب بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ سیاہ رنگ بھی افتخار کو پسند ہے، بشرطے کہ غلط جگہ نہ لگا ہوا۔ مطلب یہ کہ چہرے پر نہ ہو۔ کتاب سے عشق ہے، چنانچہ وہ چہرے بھی پسند ہیں جو اس سے مشابہت رکھتے ہیں، یعنی کتابی ہوں، کہ دیکھیں جن کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اس کے برعکس مرزا کو کتابی چہرے سے چڑ ہے، مگر انٹلیکچول خاتون کو قدر و شیفتگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بشرطے کہ وہ کسی اور کے نگاہ میں ہو۔ تین خے کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ تین خے
مخفف یعنی ایبریویشن سے مراد ہیں خوبصورت خواتین کے خامند۔ واضح رہے کہ یہ بات ہم نے مرزا کے بارے میں کہی ہے۔ افتخار عارف کو بند گلے کا سفید کوٹ، سرخ رومال اور اسی رنگ کے موزے، لہو لہان ٹائی اور زردی مائل سلک کی قمیص بھی بھاتی ہے اور ان پر خوب پھپتی ہے۔ زرد رنگ پر یاد آیا کہ ایک دن ہمارے دوست پروفیسر عبد القدوس نے اپنی جمالیاتی ترجیحات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں بسنتی رنگ، گدرایا ہوا سڈول پن، چکنی جلد اور گداز کنٹورز بہت پسند ہے۔ اس پر مرزا عبد الودود بیگ بولے کہ یہ پانچوں خوبیاں بدرجہ اتم کراچی کے پپیتے میں پائی جاتی ہیں۔ مزاجن افتخار عارف ایک مذہبی آدمی ہیں۔ وہ جب عمرے پر جانے لگے تو ہم نے انہیں 2 نصیحتیں کی تھی جن پر انہوں نے عمل بھی کیا۔ اول یہ کہ جس دوست یا واقف کار کا نام عمرے کی عبادات و مناسک کے دوران میں اتفاقاً بھی یاد آ جائے، اس کے حق میں دعائے خیر ضرور کرنا۔ انہوں نے پختہ عہد کیا۔ ان کا بیان ہے کہ خانہ کعبہ کے ملتزم پر وہ گریہ وزاری کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے کہ اچانک 2 ایسے شاعروں کے نام یاد آ گئے جن سے ان کے تعلقات اس قدر کشیدہ تھے کہ ایک دوسرے کا مصرع اٹھانا چھوڑ دیا تھا۔ افتخار یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ ان حضرات کا کلام زیادہ خراب ہے یا کردار۔ اتفاق سے وہ دونوں شاعر ان دنوں بیمار تھے۔ جیسے ہی ان کے نام ذہن میں آئے یہ لرز گئے۔ قدر تأمل کیا، پھر دعا مانگی کہ بار الہا تو ان کی صحت تو بہتر کر دے مگر کلام کو ویسا ہی رہنے دے۔ دوسری نصیحت ہم نے یہ کی تھی کہ عزیزم، جب بھی عمرے پر جاؤ کم از کم ایک گناہ سے توبہ کرو اور توبہ پر سختی سے عامل رہو۔ ایک گناہ سے تائب ہو کر پہلے عمرے سے بہت خوش خوش لوٹے، لیکن دوسرے عمرے کے بعد کچھ بجھے بجھے حسرت زدہ اور ہم سے شاکی سے لگے۔ اللہ جانے گناہ پہلے ختم ہوئے یا فورن ایکسچینج۔ تیسری مرتبہ عمرے پر نہیں گئے، کہتے ہیں ابھی میری عمر ہی کیا ہے۔ اب پھر اپنے بینکنگ کیریئر کے ابتدائی زمانے کا ذکر ہے۔ جب میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو ادیب یا انٹلیکچوئل ہونا بینکر کے لیے بدترین ڈسکوالیفیکیشن تھی۔ بزنس کی دنیا میں انٹلیکچوئل کو یوں بھی دوغلی مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ اس کی مثال بالعموم فلائنگ فش یعنی اڑن مچھلی سے دی جاتی ہے۔ اڑن مچھلی ہے کہ اگر وہ سمندر میں زیادہ نیچے اتر جائے تو بڑی مچھلیاں اسے کھا جاتی ہیں، اور اگر ہوا میں ذرا اونچی اڑے تو چیل کوے تکا بوٹی کر دیتے ہیں۔ زمین پہ اترے تو بلی کتے بھنگوڑ کھائیں۔ بینک کے چیف اکاؤنٹنٹ یعقوب الحسن غوری نے ایک دن مجھ سے کہا کہ آپ بینک میں اتنی صحیح اردو نہ بولا کریں، بیوپاری بدک جاتی ہیں۔
آپ ابھی کنفرم نہیں ہوئے ہیں، خیال رکھیے۔ اور انہوں نے ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہا تھا۔ میں نے عمر عزیز کا بیشتر حصہ اس پیشے کی نظر کیا ہے۔ 5 مختلف بینکنگ اداروں کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں۔ دیدنی و نادیدنی سب کچھ دیکھا بھالا ہے۔ گزرا ہے ایک زمانہ ہماری نگاہ سے، لیکن میں نے آج تک کسی شاعر یا ادیب کو کیش ڈپارٹمنٹ میں کیش کی رکھوالی پر مامور ہوتے نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کراچی میں مجھے ایک سیٹھ صاحب کا جو بینک کے ڈائریکٹر بھی تھے فون آیا کہ مجھے یوسفی سے بات کرنی ہے۔ میں نے عرض کیا خادم بول رہا ہے۔ فرمایا یوسفی کو بلا دو۔ میں نے پھر کہا خادم بول رہا ہے۔ جھنجھلاتے ہوئے بولے بابا ایک باری سن لیا، میں بہرا نہیں ہوں، کیا سمجھے؟ ہم کو خادم نہیں چاہیے، یوسفی سے بات کرنی ہے، زلیخا بائی سے نہیں۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ٹیلی فون کے اس سرے سے پھر کبھی خادم نہیں بولا۔ کم و بیش 10 سال تک میں صرف مشتاق احمد کے عام اور عامیانہ نام سے مضامین لکھتا رہا تاکہ بینک والے مجھے پہچان نہ سکیں، اور جب یہ بھانڈا پھوٹا تو مجھے ڈسمس کرنا بڑا مشکل تھا، اس لیے کہ انتظامیہ کی غفلت اور ڈائریکٹروں کی لا علمی کے سبب میں اتنی ترقی پا چکا تھا کہ خود اچھوں کی کلغی پہ چونچ مار سکتا تھا اور لمٹ اور اوور ڈرافٹ کینسل کر سکتا تھا۔ ایک اور سیٹھ صاحب کا ذکر ہے، ایک بڑے ڈپازٹ کے پھیر میں 6 ماہ تک ان کے دفتر کا طواف کرتا رہا، مگر ان کا دل نہ پسیجا۔ ہر دفعہ 3 کاسل کی سگریٹ پلا کے رخصت کر دیتے تھے۔ چاندی کے سگریٹ کیس میں ایک طرف سگریٹیں اور دوسری طرف بیڑیاں سجی رہتی تھیں۔ وہ خود ہمیشہ بیڑی پیتے تھے۔ ایک دن میں نے پوچھا آپ سگریٹ نہیں پیتے؟ اس وقت وہ تازہ جلیبی کھا رہے تھے۔ بولے نہیں، جس مانس نے ایک بار جلیبی اور بیڑی چکھ لی وہ جنت میں بھی بیڑی جلیبی ہی مانگے گا۔ سگریٹ تو ہم تم جیسے بابو لوگوں کے لیے رکھتے ہیں، عزت دار لوگوں کو بیڑی آفر کرتے ہیں۔ مرزا بھی بیڑی کی تعریف کرتے ہیں۔ مرزا کہتے ہیں میڈیکل ریسرچ سے ثابت ہو گیا ہے کہ سگریٹ پینے والوں کو لنگ کینسر ہو جاتا ہے، لیکن بیڑی سے آج تک کسی کو پھیپھڑے کا کینسر نہیں ہوا، حلق کا کینسر ہوتا ہے۔ ایک دن ہم نے جی کڑا کر کے سیٹھ سے پوچھ ہی لیا کہ صاف صاف بتائیے آپ ہمارے بینک کو ڈپازٹ کیوں نہیں دیتے؟ بولے آج تم نے بزنس لائک بات کی ہے، مگر پہلے تم صاف صاف بتاؤ کہ تم غزل لکھتے ہو؟ بولو ہاں۔ میں نے کہا نہیں، میں تو نثر لکھتا ہوں۔ بولے یہ کیا ہوتی ہے؟ ہم ٹھیک سے صراحت نہ کر سکے تو بولے خیر، مگر حساب کے علاوہ کچھ اور لکھتے تو ہو؟ کہو ہاں۔ ہم نے کہا ہاں۔ فرمایا اب تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دو۔ فرض کرو تمہیں آنکھ کا آپریشن کرانا ہے، تمہارے پاس 2 ڈاکٹروں کی چوائس ہے، ایک تو فقط ڈاکٹر ہے اور دوسرا ڈاکٹر جو ہے وہ شاعر بھی ہے،
ایمان ایمان سے بتاؤ تم کس ڈاکٹر سے آپریشن کراؤ؟ بال بچے دار آدمی ہو، سچ بولو۔ میں نے اقرار کیا اس ڈاکٹر سے جو شاعر نہیں۔ بولے تو ایسا بولو نا، میں نے اسی لیے تمہاری برانچ میں پیسہ نہیں رکھا۔ روپے پیسے بنج بیوپار کی بات آدمی دیکھ کے کی جاتی ہے، یہ کوئی غزل تھوڑا ہی ہے کہ رستے چلتے آدمی کو پکڑ کے سنا دی۔ برا نہیں ماننا مینیجر صاحب، لو سگریٹ پیتے جاؤ۔ کراچی کی آرٹس کونسل میں ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، اس کا نقشہ ہے۔ کراچی کی آرٹس کونسل جس 4 منزلہ عمارت میں واقع ہے، اس میں نہ لفٹ ہے نہ زینہ۔ صرف ایک ریمپ ہے جسے ہم ایک عمودی یعنی کمر توڑ چڑھائی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا نقشہ ملاحظہ ہو۔ ایک تقریب کی تفصیلات طے کرنے کے لیے میں محترمہ قدسیہ اکبر سیکریٹری آرٹس کونسل سے ملاقات کے لیے آرٹس کونسل پہنچا تو وہ ڈرائیو وے میں کار سے اتر رہی تھی۔ سخت گرمی تھی اور ان کے گلے کے چاندی کے چوکر پر پسینے کی ایک بوند کسی ضعیف الاعتقاد کے مذبذب ایمان کی طرح لرز رہی تھی۔ مرزا عبد الودود بیگ نے ہمیں آگاہ کیا تھا کہ یہ گلو بند در حقیقت پلیٹینم کا ہے، محض ڈاکوؤں کو دھوکہ دینے کے لیے چاندی کا مشہور کر رکھا ہے۔ محترمہ نے دریافت کیا، آپ نیچے بات کرنا پسند کریں گے یا اوپر؟ صاحبو، ہمیں اس وقت تک آرٹس کونسل کی عمارت کے اوپر اور نیچے کا فرق معلوم نہیں۔ ہماری سکستھ سینس نے بے درنگ کہا کہ ہر چیز کا اوپر اس کے نیچے سے یقیناً بہتر ہوتا ہے۔ مثلاً بالائی آمدنی، دہی کی اوپر والی تہ، کافی کا پہلا گھونٹ، کیک کی آئسنگ، مرمیڈ کا بالائی حصہ۔ لہذا ہم نے اوپر کے لیے آپٹ کیا۔ یہاں یہ بتاتے چلیں کہ ہم نے زندگی میں جتنے بھی غلط فیصلے کیے ہیں وہ سب سکستھ سینس کے کہے میں آ کر کیے ہیں۔ اس عمارت میں نہ لفٹ ہے نہ زینہ، ایک لامتناہی ریمپ ہے۔ جب ہم سطح سمندر سے 50 فٹ کی بلندی پر پرواز کیے بغیر پیر پیدل پہنچے تو ہمارے تجربے بلکہ نا تجربے کاری میں ایک اور اضافہ ہوا۔ ہم نے سن رکھا تھا کہ جن چیزوں کا نچلا حصہ بہتر ہوتا ہے وہ معدود چند ہیں، یعنی شربت، کھیر اور زردے کی کھرچن، آخری اولاد، گنے کی نچلی پور، سانپ کی دم، پارلیمنٹ کا ایوان زیریں۔ اب اس میں آرٹس کونسل کے گراؤنڈ فلور کا اضافہ کر لیجئے۔
ہم نے دنیا کے تقریباً تمام ممالک دیکھنے کی طرح دیکھے ہیں، بزدلی نے الحمدللہ ہمیں بیرون ملک ہر ایسی تفریح اور تجربے سے باز رکھا جس میں ذرا بھی لطف یا انجوائمنٹ کی ملاوٹ ہے۔ وطن آ کر ہم نے نہ جھوٹ بولا نہ خود پر سنگین بہتان لگائے، مطلب یہ کہ سفر نامہ نہیں لکھا۔ ملکوں ملکوں گھومیں پر گھاٹ گھاٹ پیاسے مر کے آئے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس جملے کی داد صرف مردوں نے دی ہے۔ ملکوں ملکوں گھومیں پر گھاٹ گھاٹ پیاسے مر کے آئے، یعنی جیسے گئے تھے اس سے زیادہ ناتجربے کار لوٹے۔ خیر، پاکی دامن کی یہ ایک الگ قابل ذکر اور بیوی کے لیے ناقابل یقین داستان ہے جس کے لیے ایک علیحدہ شام چاہیے۔ ہم کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے مشاہدے کی بنا پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کراچی کی آرٹس کونسل کا ریمپ دنیا کا سب سے لمبا، سب سے زیادہ پرپینڈیکولر اور سب سے مردم آزار ریمپ ہے۔ یہ تو اچھی خاصی ٹورسٹ اٹریکشن ہو سکتا ہے جس پر ٹکٹ لگا کر روزانہ ہماری شام منائی جا سکتی ہے۔ ڈکشنری میں ریمپ کا اردو مترادف ڈھلان دیا گیا ہے۔ صاحبو، جس شہر کا ڈھلان ایسا ہوتا ہے وہاں کی چڑھائی کا اللہ اللہ کیا عالم ہوگا۔ لغت نویس نے آخری منزل پر بیٹھ کے یہ معنی لکھے ہیں۔ حکومتوں کو بھی اپنی اولمپین بلندیوں سے جو ہماری چڑھائی ہے وہ پھسلواں ڈھلان ہی نظر آتا ہے، تو میں خاک ساروں کی کیا خبر، کبھی نیچے اترے ہو بام سے۔ مغرب میں ایسے ریمپ صرف انویلڈ چیئرز اور ان خواتین کی سہولت کے لیے بنائے جاتے ہیں جن کے پیر اردو محاورے کے مطابق بھاری ہیں۔ اگر کوئی ٹورسٹ اس ریمپ کو دیکھے تو سمجھے گا کہ یہ عمارت صرف معذور و مایوس مریضوں اور پر امید خواتین کی آوازگاہ ہے۔ میں نے ذہن پر بہترا زور دیا کہ ایسا ریمپ بنانے کی آخر کیا معقول وجہ ہو سکتی ہے۔ بنانے والوں کو غالباً یہ اندیشہ تھا کہ اگر سیڑھیاں بنائیں گے تو لوگ شاید انہیں گن لیں گے اور ہر 10ویں سیڑھی کے بعد شربت روح افزا کا گلاس طلب کر کے پوچھیں گے کہ ہمارا دم آخر ہونے میں اب کتنی سیڑھیاں باقی ہیں۔ اس دن میں نے ایک خاتون کو جو ہائی ہیلز پہنے تھیں سارے راستے بحالت رکوع اترتے دیکھا۔ اور ان کے پیچھے ایک باریش بزرگ اس طرح پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے تھے جیسے خدا نہ کرے ان کے پیر کو وہی اردو محاورہ ہو گیا۔ ہم نے ایسا ڈھلان صرف ایک مہاراجہ کے محل میں دیکھا تھا۔ وہاں ایک چھوٹے سے رتھ میں جسے نازک اندام پاتریں یعنی کنیزیں کھینچتی تھیں
ضعیف العمر اور بے حد موٹے مہاراجا کو بٹھا کر رن باس یعنی بھرے پورے حرم میں پہنچایا جاتا تھا۔ سنتے آئے تھے کہ وہ جوانی میں بھی اتنا موٹا اور بے ہنگم تھا کہ 7 پاتریں مل کر اسے بستر ندامت پر لٹال دیتی تھی۔ ان افسراؤں کے سہارے کے بغیر وہ خود نہ اٹھ سکتا تھا، نہ اتر سکتا تھا، نہ کھڑا ہو سکتا تھا، نہ اشنان کر سکتا تھا، اور نہ سونے کا پتھر چڑھی سندل کی کھڑامیں پہن کر چاندی کے قدم چوں پر بیٹھ سکتا تھا۔ مختصر یہ کہ حکومت کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ سنا ہے عورت زندگی میں صرف ایک بار محبت کرتی ہے۔ اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ عورت ایک ہی مرد سے زندگی میں ایک دفعہ سے زیادہ محبت نہیں کرتی۔ دیکھیے اس دفعہ بھی ایک تالی کسی خاتون نے نہیں بجائی۔ اسے ہمارا سوء ظن ہی سمجھیے، سوء ظن کا دوسرا املا بھی درست ہے، ورنہ ہم تو مردوں کے بارے میں بھی کوئی بات وثوق سے نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جو دن دل کو بے مہار چھوڑنے کے تھے اس زمانے میں قریبی اور ہمارے دور کے بزرگوں نے دعاؤں اور پند و نصائح سے ہماری جنسی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ تاہم ہمارا خیال ہے کہ مرد بھی عشق عاشقی صرف ایک ہی مرتبہ کرتا ہے، دوسری مرتبہ عیاشی اور اس کے بعد میری بدماشی۔ بقول پروفیسر قابضی عبدالقدوس انسان خطا و نسوان کا پتلا ہے، لیکن نحاس پاشا کنجو ہر معاشقے میں وارفتگی و جنون کا یہ عالم گویا یہ پہلی اور آخری واردات قلبی ہے، اس کے بعد خودکشی کر لیں گے، اگر اس میں کامیاب نہ ہو پائے تو نکاح کر لیں گے۔ چنانچہ تمام عمر خودکشی اور نکاح کی سرحدوں پر اندھا بھینسا کھیلتے رہے۔ ایک دن ڈین مارنے لگے کہ یہ میرا تیسرا نکاح ہے۔ عرض کیا ہمیں تو ایک بیوی بھی زائد ضرورت معلوم ہوتی ہے، لیکن شرع میں چونکہ ایک سے کم یعنی بٹے یا ٹوٹے کی اجازت نہیں۔ شرع میں چونکہ ایک سے کم یعنی بٹے یا ٹوٹے کی اجازت نہیں، اس لیے ازدیاد نعمت کے شکران و بھگتان کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ قہقہے کے بعد فرمایا، دیہات میں اونٹ کو کوئی بھی مرض لاحق ہو، دست، قبض، بخار، گٹھیا، افارہ، رتوندی، ہر مرض کی دوا ایک ہی ہے، لوہے کی دہکتی سلاخ سے داغ دیا جاتا ہے۔ جاڑے میں مست ہو جائے تو داغ دیتے ہیں، مست نہ ہو تب بھی داغ دیتے ہیں کہ سست کیوں ہے۔ اسی طرح اپنے ہاں ہر مرض کا علاج، ہر فکر کا نکاس نکاح ہے۔ ایک سے افاقہ نہ ہو، قرار نہ آئے تو دوبارہ سے بارہ داغتے ہیں۔